السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال اللہ عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون۔ محترم حاضرین مجلس، 8ویں پارے کی یہ آیت تھی۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اللہ رب العالمین حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں ایسے جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا گیا ہو۔ کیوں؟ انہ لفسق، بالکل ایسے جانور کا گوشت کھانا گناہ ہے، فسق ہے، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے پاس وحی لے کر آتے ہیں یا ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، بحث و مباحثہ کریں، کٹ حجتی کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس آیت کریمہ میں یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ رب العالمین ذبح کیے ہوئے جانور کے تعلق سے اللہ رب العالمین کچھ حکم فرما رہے ہیں۔ علماء کرام نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ کس جانور کا گوشت کھایا جائے حلال جانوروں میں سے جس کو ذبح کیا جاتا ہے، اور کن جانوروں کا گوشت نہ کھایا جائے۔ علماء کرام کا کہنا ہے سب سے پہلے نمبر 1، اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرے اور نیت اور ارادہ بھی یہ ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرے، اللہ رب العالمین کو خوش کرے، اللہ کا نام لے کر ذبح کر رہا ہے اور نیت بھی کیا ہے؟ خالص ہے، اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہے، تو اس جانور کے حلال ہونے میں، اس جانور کے گوشت کے کھانے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی مسلمان یا کوئی بھی ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے، بسم اللہ کہہ کر اپنے جانور کو، اپنے بکرے کو یا اپنی گائے کو ذبح کرے، لیکن نیت کیا ہو؟ نیت یہ ہو کہ قبر کے اندر جو مدفون ہے اس کی تعظیم مقصود ہو، اس کی عزت کرنا ارادہ ہو، نیت ہو، یا کسی پیر، کسی ولی جیسے عبد القادر جیلانی یا جنید بغدادی ہیں، ان کی تعظیم کے لیے، ان کی عزت کے لیے یا ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرے، یا یہ سوچ کر ذبح کرے کہ اگر میں ان کے آستانوں میں، ان کے مزاروں پر جا کر ذبح کروں گا تو یہ لوگ میری مدد کریں گے، میرے گھر میں جو پریشانی آئے گی اس کو دور کریں گے۔ نام اللہ کا لے رہا ہے، بسم اللہ کہہ کر ذبح کر رہا ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ کسی ولی کو، غیر اللہ کو خوش کرنا نیت ہے، تو علماء اکرام نے کہا کہ کھانا جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ یہ جس طرح مردار حرام ہے، بالکل اسی طرح یہ چیز بھی حرام ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا۔ اور تیسری قسم وہ ہے جس میں انسان جو ہے کسی کا نام نہ لے، ایسے ہی جانور کو ذبح کر دے،
نہ اللہ کا نام لے نہ کسی اور کا نام لے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس جانور کو مت کھایا کرو۔ یہ ذبح کے تعلق سے چند احکام تھے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے ہمارے اس زمانے میں بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو مزاروں پر جا کر منتیں مانتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنے جانور ذبح کرتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، قسم قسم کے پکوان وہاں پر بناتے ہیں۔ نام اللہ کا لیا جاتا ہے، نام اللہ ہی کا لیا جاتا ہے، لیکن نیت یا تو صاحب قبر کو خوش کرنا ہوتی ہے یا اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ کسی اور کو خوش کرنا اور تعظیم کرنا مقصد ہوتا ہے۔ لہذا ایسے کھانے سے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو چاہیے کہ پرہیز کرے، کیونکہ علماء کرام نے اس کو حرام کہا ہے، اللہ رب العالمین نے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ذبح کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ آگے سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا ذکر کرتے ہوئے اس وقت شیطان نے اپنی جو دشمنی ظاہر کی اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم۔ شیطان نے کہا کہ اے اللہ، جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اس کی اولاد کے لیے تیرے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اے پروردگارا میں ان کے سامنے سے آ کر ان کو بہکاؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے آ کر بہکاؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، دائیں طرف سے آ کر بہکاؤں گا اور بائیں طرف سے بھی آ کر بہکاؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ اس بنی آدم میں سے، آدم کی اولاد میں سے بہت ہی کم لوگوں کو آپ شکر گزار پائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے، خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اس میں روح ڈالی۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ سارے کے سارے آدم کو سجدہ کریں۔ وہاں پر ابلیس شیطان بھی موجود تھا۔ سارے فرشتے جب سجدے میں گر گئے، یہ کھڑا رہا۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، میں نے جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے منع کیا؟ کیا بات ہے کہ تو سجدہ نہیں کیا؟ شیطان نے اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے اپنی عقل کو دوڑاتے ہوئے، کٹ حجتی کرتے ہوئے، اپنی شان پتی دکھاتے ہوئے کہا انا خیر من، میں کیا ہوں؟ آدم سے افضل ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بیسٹ ہوں۔ خلقتنی من نار، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان سے یہ بات سنی، غضبناک ہو گئے، اللہ رب العالمین غصہ ہو گئے، کہا فاہبط منہا، نکل جا یہاں سے، آسمان سے اتر جا، آج سے تیرا وہ مقام نہیں رہا جو پہلے تھا۔ قال فاہبط منہا، یہاں سے نکل جا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا فاخرج منہا، نکل جا یہاں سے، مذءوما مدحورا، ذلیل ہو کر،
رسوا ہو کر، مردود ہو کر. انک من الصاغرین، ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا فاہبط منها انک من الصاغرین، یقیناً تو بڑا چھوٹا ہے، بڑے ہی ذلیل لوگوں میں سے ہے. شیطان نے جب اللہ رب العالمین کا یہ غصہ دیکھا، اگر واقعی اس کے اندر عقل ہوتی تو فوراً توبہ کر لیتا. کیا کرتا؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا کہ اے اللہ میں اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہوں، میں آدم کو سجدہ کرتا ہوں. لیکن یہ بڑا متکبر تھا، بڑا گھمنڈی تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس کے دل میں بڑی دشمنی، بڑا حسد اور بڑا جلن تھا. اس نے کہا اے اللہ میں نے تیرا حکم نہیں مانا اور تو نے مجھے میرے مقام سے گرا دیا. میری ایک درخواست ہے، میری ایک چاہت ہے، انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے. مہلت کس لیے؟ توبہ کے لیے نہیں، بلکہ اپنی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے. حضرت آدم سے کہا اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے. اللہ رب العالمین نے کہا انک من المنظرین، جا تجھے مہلت دے دی گئی. اس کے بعد شیطان نے اللہ رب العالمین کی عزت کی قسم کھاتے ہوئے کہا فبعزتک، اے اللہ مہلت مل گئی ہے، فبعزتک تیرے عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں لأغوینہم اجمعین، سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. کیا کروں گا؟ سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اس کے بعد کہا کہ ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا، یہاں تک کہ جب تک ان کو جہنم میں نہ لے جاؤں خاموش نہیں بیٹھوں گا. اللہ رب العالمین نے کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. اے شیطان سن، تو بھی وعدہ کرتا ہے تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی تیری اتباع کرے گا، تیری بات مانے گا، تجھے بھی اور ان تمام لوگوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا. اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی ضمانت دیتے ہوئے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اور سن، میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے، میرے کچھ نیک بندے اتنے معزز ہوں گے، اتنے نیک ہوں گے، لیس لک علیہم سلطان، کتنا بھی زور آزما لے تیرا زور ان پر چل نہیں پائے گا. اور یقیناً اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں. لیکن میرے محترم بھائیو، ذرا شیطان کی دشمنی دیکھیں، انسانوں سے اس کا حسد دیکھیں کہ آج اس نے کتنی بڑی انسانیت کو گمراہی کے راستے پر لگا دیا ہے. شیطان نے اپنا گمان کرتے ہوئے، وعدہ کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ میں ان تمام کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا. اللہ رب العالمین نے شیطان کے تعلق سے کہا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسِ، اور ابلیس نے اپنا گمان جو اس نے کہا تھا کہ میں ان تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا، سچ کر کے دکھا دیا. اللہ گواہی دے رہے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے جو سوچا تھا وہ سچ کر کے دکھایا. وَاتَّبَعُوهُ، بہت سارے لوگوں نے کیا کیا؟ ابلیس کی اتباع کی. الا فریقا من المؤمنین، صرف ایک جماعت ایسی تھی مومنوں کی جس نے ابلیس کو پہچانا اور ہدایت پر قائم رہے. اللہ کے بندو، مانو یا نہ مانو، اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دیا ہے کہ ایک شیطان کبھی بھی انسان کا بھلا نہیں چاہ سکتا. اللہ رب العالمین نے جا بجا فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اور جتنے گزر گئے ہیں بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، نہ جانے کتنے لوگوں کو اس نے جہنم میں پہنچا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ شیطان کبھی ہار نہیں مانتا، کبھی تھکتا نہیں ہے. وہ اپنے وعدے کے لیے برابر انسانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. جب انسان سوتا ہے تب بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے بہکانے کے لیے،
جب بیت الخلاء میں جاتا ہے وہاں پر بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے بہکانے کے لیے، جب انسان نماز میں ہوتا ہے وہاں پر بھی ہوتا ہے اس کو بہکانے کے لیے، جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے وہاں پر بھی ہوتا ہے تاکہ اس کو بہکاوے، اور اسی طریقے سے انسان جب کھانا کھائے پانی پیے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے اس انسان کو گناہ میں مبتلا کروں اور جہنم میں ڈھکیل دوں۔ بڑی خطرناک آگ ہے یہ دشمنی کی، لہذا اپنے آخرت کی فکر کریں، اپنی اولاد کی فکر کریں، اور بار بار اللہ رب العالمین سے حفاظت طلب کرتے رہیں، شیطان مردود سے بار بار حفاظت طلب کرتے رہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، کہیں شیطان تمہیں اچک نہ لے۔ اور خاص کر انسان جب آخری لمحات میں ہوتا ہے، موت کے قریب ہوتا ہے، انسان بڑا زور لگاتا ہے، شیطان بڑا زور لگاتا ہے کہ اس انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے آخر میں ہی صحیح، چند لمحے کے لیے ہی صحیح جہنم میں بھیج دوں۔ میرے محترم بھائیو، شیطان سے چوکنا رہیے، اللہ رب العالمین سب کی حفاظت کرے۔ آگے اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ یوں ہے کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا، تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ کس برائی میں تم مبتلا ہو گئے ہو، یہ کس خبیث چیز کی تم نے ابتدا کر دی ہے؟ ما سبقکم بها من احد من العالمین، اس سے پہلے دنیا کے اندر اتنی بری حرکت اور اتنا گندا کام کسی نے نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، شاید آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ، حضرت لوط علیہ السلام نے ایک ایسی برائی کی ابتدا کی ان کی قوم نے جس کو بولتے ہوئے بھی گھن محسوس ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ مرد سے اپنی خواہشات کو پوری کرنا شروع کیا۔ مرد سے اپنی خواہشات کو پوری کیا کرتا تھا، شاید یہ جانوروں میں بھی نہ پایا جاتا ہو۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا، اس کی خباثت کو، اس کی گندگی کو قوم کے سامنے بیان کیا، تو قوم والے سمجھنے کے بجائے، سدھرنے کے بجائے، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں سے کہنے لگے اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، نکالو ان کو نکال پھینکو اپنے گاؤں سے، بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے بندو، یہ برائی، یہ خباثت، یہ گندا کام جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا تھا، آج حالت یہ ہے کہ دنیا کے بہت ساری جگہوں میں یہ پھیل چکا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، تقریباً دنیا کے 113 ملکوں نے، 113 کنٹریز نے اس کو لیگل قرار دیا ہے، اس کو قانوناً تسلیم کر لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات، افسوس کی بات یہ ہے کہ ان 113 ملکوں میں 9 ملک ہم مسلمانوں کے ہیں۔ ترکی، آذربائیجان، تاجکستان اور اردن جیسے بڑے بڑے مسلم ممالک نے اس خبیث جرم کو، اس گندے جرم کو لیگل قرار دیا ہے اور اس کو اپنے ملک کے اندر کوئی گناہ نہیں مانا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں،
دنیا کے اندر اس طرح کے جو کام کرتے ہیں جس کو اردو میں ہم جنس پرست کہتے ہیں اور انگریزی میں ہومو سیکسول غالباً کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ان کی ایک کمیٹی ہے جس کو LGBT کمیٹی کہا جاتا ہے۔ تو جو بھی ہیں یہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی قدرت کے خلاف، اللہ رب العالمین کی فطرت کے خلاف جو جا رہے ہیں، ان کا ایک عالمی ادارہ ہے، انٹرنیشنل ایسوسیشن ہے ان کا، اور ان کو فل سپورٹ کرتا ہے۔ ان کا علاج کرنے کے بجائے، اس بیماری کو ان سے دور کرنے کے بجائے ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو مالی تعاون کرتا ہے، اور اسی طرح ان کو آگے بڑھنے پر ابھارتا ہے، اور اس گندے کام کے فوائد کو لکھ کر اخباروں میں چھاپتے رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طرح ان کے کئی NGOs ہیں جو ان کے سپورٹ میں کام کر رہے ہیں، ان کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ان کی ہمت باندھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس خبیث جرم کی وجہ سے، اس گندے کام کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیل رہی ہیں، جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے ادارے اس کو چھپا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں بیماریاں اس قدر خراب ہیں۔ ذرا سوچو، اللہ کے قدرت کے خلاف جا رہے ہو، اللہ کی فطرت کے خلاف جا رہے ہو، کیا اللہ یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ لوگ LGBT کمیٹی والے یا یہ ہم جنس پرست جن کو 113 ملکوں نے لیگل قرار دے دیا ہے، اب ان لوگوں کا اگلا قدم یہ ہے، ان لوگوں نے کورٹوں میں، عدالتوں میں اپنی درخواستیں پیش کرنا شروع کر دی ہیں کہ ہمیں شادی کی بھی اجازت دی جائے۔ استغفر اللہ۔ اور اب تک تقریباً 30 پر 7 ملکوں نے اس کی اجازت بھی دے دی ہے۔ وہاں پر ہم جنس پرستوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، مرد مرد سے شادی کرتا ہے، لڑکی لڑکی سے شادی کرتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور جہاں تک ہمارے ہندوستان اور ہمارے بھارت کی بات ہے، شروع میں اس کو قانوناً جرم قرار دیا گیا، بہت بڑا جرم مانا گیا، لیکن قریب ہی میں 2018 کے اندر ہمارے بھارت نے بھی یہ اعلان کر دیا، یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ لیگل ہے۔ لیکن اللہ کے بندو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے کردار کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین کے دین کو، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو رسوا مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے جو قانون بنائے ہیں، یقیناً وہ امت مسلمہ کے لیے، انسانیت کے لیے بڑے ہی مفید ہیں۔ قدرت کے خلاف ہم جائیں گے، بڑی بڑی بیماریوں کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا، زلزلوں کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا، طوفانوں کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین گندے کام کرنے والوں کو، فحش کام کرنے والوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ کو شک ہے تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جو انجام ہوا ذرا اسے یاد کر لینا۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ کہتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا۔ قوم لوط نے جب اس کام کی ابتدا کی، لوط علیہ السلام کے سمجھانے پر باز نہیں آئے، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام پر طعنے کسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، تو اللہ رب العالمین نے حضرت لوط کو حکم دیا کہ صبح سویرے فجر کے وقت جو ایمان لے آئے ہیں ان کو لے کر نکل جانا، ان کو ہم دیکھ لیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام صبح سویرے جو ایمان لے آئے تھے، ان کی بات مانے تھے، ان کو لے کر نکل گئے۔ اور کتنے مانے تھے؟
اللہ کہتے ہیں صرف ایک گھرانہ، کتنا؟ صرف ایک گھرانہ مسلمان ہوا تھا، اور خود حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی۔ اللہ اکبر! ایمان بڑی دولت ہے، اسلام بڑی دولت ہے، اللہ کے واسطے قدر کریں اس کی۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام جو ایمان لے کر آئے تھے، چند لوگ ان کو لے کر صبح سویرے نکل پڑے۔ اللہ نے منع کیا تھا کہ اپنی بیوی کو بھی خبر نہ دینا، لہذا جیسے ہی ادھر سورج طلوع ہو رہا تھا، اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہونا شروع ہوا۔ قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، ادھر سورج طلوع ہو رہا تھا اور ادھر سے ایک چیخ بڑھ رہی تھی، اتنی بھیانک چیخ، اتنی خطرناک چیخ کے کلیجے پھٹ جائیں۔ لوگ وہیں پر موت کی نیند سونے لگے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اتنے پر بس نہیں کیا گیا، ان کی سرزمین کو، ان کی بستیوں کو، جو کہ 4 یا 5 بستیاں تھیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کی بستیوں کو آسمان کی بلندیوں تک اٹھایا اور پھر پلٹ کر اس زور سے زمین پر پٹخا کہ ذرا سوچو ان کا حشر کیا ہوا ہوگا، ان لوگوں کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کی بستیوں کو اٹھایا اور اوندے منہ زمین پر پٹخ دیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اتنے پر بس نہیں کیا، کیونکہ ان کا کام ہی اس قدر گندا تھا، اس قدر خباثت والا تھا کہ یہ اتنے کے لائق نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان کی بستی پر، ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ 3 عذابات سے اللہ رب العالمین نے ان کو دوچار کیا۔ چیخ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کیا، ان کی بستیوں کو اٹھا کر اوندھا پٹخ دیا، پھر اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ اللہ کے بندو، معاشرے میں جو لوگ اس طرح کا رجحان رکھتے ہیں، اس گندی چیز کی طرف اپنا میلان رکھتے ہیں، ان کو نصیحت کریں، انہیں سمجھائیں، اللہ کا خوف دلائیں، اور انہیں یہ نصیحت کریں کہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے احادیث کے اندر اس کا علاج بتایا گیا ہے، اور ساتھ ہی وہ میڈیکل علاج بھی اپنا کرواتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ لہٰذا اگر آپ اس گندی بیماری سے نجات پانا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت کرے۔ بہرحال جو مبتلا ہیں ان سے اگر گزارش ہے، یا آپ کے ساتھیوں میں سے چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، ان کو نصیحت کریں اور بتائیں کہ قرآن کے اندر اس کا علاج ہے، حدیث میں اس کا علاج ہے۔ روزہ رکھیں، تمہاری شہوت، تمہاری خواہشات ٹوٹ جائیں گی، اللہ رب العالمین مدد کریں گے۔ اور دوسرا علاج قرآن بتاتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی پابندی کریں۔ نماز کے اندر یہ تاثیر ہے، نماز کے اندر یہ قوت ہے کہ انسان کے اندر کی برائی کو کھینچ نکال کر پھینک دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے نماز۔ نماز کی پابندی کریں، اپنے جسم کے اندر موجود گندے خیالات، گندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کسی ڈاکٹر سے رجوع کر کے رازدارانہ انداز میں ہی صحیح اپنا علاج کرواتے رہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جس چیز سے منع کیا ہے، اور قوم لوط کا جو حشر ہوا ہے جس گناہ کی وجہ سے، اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، اور خاص کر ماں باپ ذرا اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ وہ جس طرح کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، جس طرح کے کارٹونز اپنی ٹی وی میں دیکھتے ہیں، ذرا ان پر نظر رکھیں
کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی غفلت کی وجہ سے آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ فتنوں کا دور ہے، دشمن جو ہے پوری طرح سے مسلح ہے مسلمانوں کو اور اسی طرح پورے انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے، اخلاقی اعتبار سے گرانے کے لیے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو کم کرے، پاپولیشن کو کم کرے، اسی لیے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، کیونکہ اگر مرد مرد سے شادی کرے گا، لڑکی لڑکی سے شادی کرے گی تو کیا ہوگا؟ اولاد نہیں ہوگی، نسلیں نہیں بڑھیں گی، پاپولیشن کم ہو جائے گی، اور اسی طرح سے بیماریاں جب بڑھیں گی، بیماریاں جب پھیلیں گی تو آٹومیٹک یہ لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے بھی پاپولیشن کم ہو جائے گی، انسانوں کی آبادی کم ہو جائے گی۔ تو اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کیا، شیطان کی حقیقت کو بھی تمہارے سامنے رکھا، اور اس گناہ کی حقیقت اور اس کی گندگی کو بھی تمہارے سامنے رکھا ہے۔ اللہ سے زیادہ نصیحت کرنے والا، اللہ سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا اللہ رب العالمین کے باتوں کی قدر کیجیے، اپنی حفاظت کیجیے، اپنے اولاد کی حفاظت کیجیے، اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین، جانے انجانے میں اگر کوئی خطا ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے تو معاف فرمانا۔ اے اللہ، دشمنان اسلام سے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، اے اللہ ان کی چالوں کو، ان کے مکر و فریب کو تو انہی پر لوٹا۔ اے اللہ، جب تک تو رکھ، اسلام کی حالت اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو اسلام اور ایمان کی حالت میں آئے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔